بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعین۔ میرا محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی دولت سے نوازا ہے، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہمیں سارے مخلوقات میں سے سب مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوقات حضرت انسان کو کس لیے بنایا؟ انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، لیکن انسان جو ہے اللہ رب العزت کی بہت ساری نافرمانیاں بھی کرتی ہے، اور کبھی اگر اسے دل دکھتا ہے اور کبھی ہر جگہ سے ہر خطرات سے دو چار ہو کر اور ہر جگہ سے مایوسی ہو کر اور ہر جگہ سے دھکے کھا کر جب اسے کوئی چارہ نہیں ملتا ہے تب وہ اللہ رب العزت کی دربار کو دیکھتا ہے، تب اسے یاد آتا ہے کہ ہے کوئی اس کے سوا کوئی مدد کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، اس کے سوا کوئی حاجت کی روا نہیں ہے، لیکن انسان یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ رب العزت اس چیز کو ہمارے اوپر پہلے سے لاگو کر چکا ہے، اس چیز کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی بیان کیا، اللہ رب العزت نے تمام احادیث کے اندر بھی موجود ہے یہ بات کہ اللہ رب العزت جب انسان کو پیدا کیا تو انسان کو اسی وقت بتایا کہ تمہارے پاس چیز ہے کہ تم نیکیاں کرو گے تو تمہارے لیے جنت کو تیار کر رکھے ہیں، اگر تم برائیاں کرو گے تو تمہارے لیے جہنم بھی تیار ہو چکا ہے۔ جہنم یہ پکارتی رہتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنکھ سونے بھڑک رہے ہیں، ہمارے کیڑے مکوڑے بہت دیش میں آ چکے ہیں، پورا لال ہے، اے اللہ رب العزت جلدی کیجیے، اور جنت کی آواز آتی ہے اے اللہ اے میرے رب، کہاں ہے وہ شخص، کہاں ہے وہ انسان جو ہمیں یاد کرے؟ آپ جس کے لیے ہمیں بنائے ہیں وہ انسان کہاں، مخلوقات کہاں ہے، وہ آپ کا بندہ کہاں ہے؟ جلدی سے بلائیے۔ تو اللہ رب العزت یہ آواز لگاتے ہیں رک جاؤ، ہونے والا ہے بہت جلد، تمہارے پاس ہمارے اندر آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسانوں ہم نے تمہیں بنایا اور ہم ہی تمہیں اٹھائیں گے بھی، اور ہم ہی تمہیں زندہ بھی کریں گے، اور ہم بھی تمہیں ماریں گے بھی، موت بھی دیں گے اور پھر سے زندہ کریں گے قیامت کے دن، تم سے سوال و جواب کیا جائے گا۔ اسی لیے تمہارے زندگی میں دنیا کے اندر آئے ہو، کچھ کر لو، کچھ پالو، کل قیامت کے دن ہمیں کسی کا منہ دیکھنا نہ پڑے، ہمیں جہنم کے ایندھن میں نہ جانا پڑے۔ ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اور تمام مسلمان اسلام کو، تمام حضرت انسان کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وہ جنت الفردوس جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، جس جنت کو اللہ رب العزت اپنے ہاتھوں سے بنائے، وہ جنت میں محمد سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت سے اور اپنے رب سے یہی دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائیے، اور اپنے حبیب کبریا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت کے اندر جانے والے بنائیے۔ کہا گیا ہے، لیکن آج انسان نہ خود کو سمجھتا ہے کہ ہمیں کس لیے بھیجا گیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کس لیے دنیا میں آئے ہیں۔
کھانے کے لیے دنیا میں آیا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالی ہم کو کھانے کے لیے اگر حضرت انسان کو کھانے کے لیے دنیا میں بھیجا جاتا تو بہت ساری مخلوقات ہے. ہاتھی اتنی بڑی مخلوقات ہے، اتنی بڑی جانور ہے جو ہر دن پورے دن میں 60 کلو کھانا کھاتا ہے. اگر ہمیں کھانا کھلانے کے لیے بھیجے جاتے، اگر مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کھانے کے لیے بھیجتے، ہاتھی کو بھیج کر کے چھوڑ دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لیے بھیجے ہیں کہ ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں اور اللہ کی بڑائی کریں اور اللہ کے سامنے سر جھکائیں اور اللہ رب العزت سے فریاد مانگیں اور اس کی عبادت کریں، اس کے سامنے جھکے. تب جا کر کے ہمارا مشن پورا ہوگا. تب جا کر کے ہم جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام ہوگا. لیکن آج اگر دنیا میں انسان خواہشات میں وقت گزار دیا، تمام برائیوں میں وقت گزار دیا اور کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا. تب ارشاد فرمائیں گے وعن عمره فيما ابنا کہ کہاں گزاری تمہیں زندگی، کہاں گزاری اپنی جوانی تم نے فجر کی اذان ہوتی رہی لیکن تم بستر پہ پڑے رہے. ظہر کی اذان ہوتی رہے تم دکان کو بند نہ کیا، تم بازاروں سے نہ ہٹے، چوک چوراہوں سے نہ ہٹے. اصل کی اذان ہوتی رہے اور تم کھیلنے میں لگے رہو، ادھر گھومنے میں لگے رہو. مغرب کی اذان ہوتی رہے اور تم گپ سپ میں مبتلا رہو. ایسا کی اذان ہوتی رہے اور تم لوگوں کی غیبتیں چغلیاں کرنے میں لگے رہو. کل قیامت میں پوچھے گا عن عمره فيما ابنا کہ تم نے زندگی کہاں گزاری، کس طرح گزاری. ہم نے تمہیں احادیث دیے، ہم نے تمہارے سامنے اپنے کلام پاک قرآن شریف بھی اتارے، اس نبی کو اتارے جو تمام نبیوں کا سردار حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک اتارے. اور ہم اپنے حبیب کبریا سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے کہ اللہ کے نبی ہم نے دنیا میں اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے آپ کو رحمت للعالمین کر کے بھیجا ہوں. تو یہ دین ہمیں جو ملا ہے یہ دین ایسی چیز نہیں ہے، یہ دین سب سے افضل ہے. یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل کہا گیا. یہ دین احادیث اور تمام انبیاء سے بھی افضل کہا گیا. اسی دین کے خاطر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے بھی ہیں اور انبیاء بھی ہیں، بتایا کہ بیٹا ہم تو جا رہے ہیں لیکن اگر کبھی تمہیں اپنے رب سے گناہ کی معافی مانگنی ہے، اگر تمہیں مغفرت کروانی ہے تو ایک نام کرنا. کیا نام کیا ہے؟ کون سا انسان ہے وہ کیا ہے؟ تو بولا آسمان کے اوپر اٹھائی، اس کے بعد عرش کے اوپر دیکھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے صدقے میں دنیا بنائی گئی، یہ محمد ہے، یہ وہ احمد ہے جس کے صدقے میں دنیا کو بنایا، جس کے صدقے میں تمہیں بھی بنایا اور ہمیں بھی بنایا گیا، جس کے صدقے میں تمام مخلوقات کو تمام چیزوں کو زمین و آسمان ساری چیز کو بنایا گیا. اگر انسان سے کسی کہنے والے نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آنا ہی دنیا میں تو پہلے ہی اسی کو آنے دیتے. لیکن حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں اگر تم دنیا کے اندر اجتماع کرو، جلسہ کرو اور اس میں
مولانا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے مفکر اسلام، جو سب سے بڑے مقرر ہیں، ان کو تم اپنے جلسہ میں منعقد کرو، اشتہار بناتے ہو، جو بینر بناتے ہو، اس کے اندر سب سے پہلے بڑے حروف میں بڑے نام سے حضرت مولانا مفتی انور شاہ کشمیری دامت برکاتہ لکھتے ہو، مقرر شعلہ بیان، مقرر خطیب، اور اس کے نیچے تمام جتنے چھوٹے مقرر ہیں اس کا نام اس کے اندر میں لکھتے ہو، لیکن اشتہار کو اگر آدمی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اس کو ایک ہی نام دکھائی دیتا ہے، وہ شکلوں میں جو لکھا رہتا ہے، جو آدمی دیکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ مولانا کشمیری دامت برکاتہ عالیہ اس تمام ہمارے ہم جاتے ہیں، جو بھی دیکھے گا سب سے پہلے اسی کے بیان کے لیے اور اسی کی آواز سننے کے لیے تمام انسان اور تمام امتیں جائیں گے اجتماع میں، لیکن اسے کہا گیا تب ایک آدمی جگہ میں دیکھا کہ اوپر مولانا کشمیری دامت برکاتہ عالیہ کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن مولانا کشمیری نظر نہیں آ رہے ہیں، تو بتایا سے بتایا گیا کہ سب سے بڑے جس کا اصل تقریر جو ہونا ہے، جس کا اصل خطاب جو ہونا ہے وہ نظر نہیں آ رہے اس کے اوپر، کہا گیا وہ نظر نہیں آ رہے ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں، جس کا اصل بیان ہونی ہے، جس کا اصل خطبہ ہونا ہے، جس کا اصل چیز واضح ہونی ہے، وہ آخر میں آئیں گے۔ یہ چھوٹے مقرر جو نیچے دیکھ رہے ہو، جس نام سے جو دیکھ رہے ہو، چھوٹے مولانا حضرات، چھوٹے مقرر حضرات، یہ منتظرین کو اور عوام کو جمع کرنے کے لیے اسٹیج کو بچایا گیا ابھی، لیکن بعد میں جب مجمع جم جائے گا، جب سارے انسان پنڈال کے اندر آ جائے گا، جب سب مجمع ایک دم جمع ہو جائے گا، اس وقت مولانا کشمیری کو بلایا جائے گا، اصل خطاب کی ہونی ہے، تو اسی کو کہا گیا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی سمجھ لو کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں بھیجا گیا، اس کا نام عرش معلّہ کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا کے اندر کہ تمام 1,24,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا گیا، لیکن آخری میں جو نبی آئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری میں بھیجا گیا، اور سوالات انبیاء کو دنیا میں کس لیے بھیجا گیا؟ اس لیے بھیجا گیا کہ تمام انسان کو، تمام قوم کو، حضرت انسان کو بنائے، ایک جگہ پہ لائے، ایک طریقے پہ لائے کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو بتائیں گے، جو صحیح راستہ بتائیں گے، اس راستے پہ چلیں گے، یہی دین کے لیے، یہی دین سمجھانے کے لیے، یہی بتانے کے لیے کہ کون آنے والا ہے، جس کے صدقے میں ہمیں آپ کو بنایا گیا، جس کے صدقے میں زمین اور آسمان، چاند اور سورج، ستارے کو بنایا گیا، وہی آنے والے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دین کے خاطر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مشکلات جھیلے، کتنے برداشت کیے، کتنے دھکے کھائے، کوئی بھی ایسا انبیاء، کوئی بھی ایسا نبی، جتنے بھی انبیاء آئے وہ بنا دھکے کھائے اور بنا پریشانی کے وہ وقت گزارتے چلے گئے، ایسا کوئی بھی حدیث کے اندر، قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ جتنے بھی انبیاء آئے سارے انبیاء بکری بھی چرائے، بکری چرانا سنت ہے، دو کام کیے، اس کے ساتھ دو کام ہوا، ایک یہ سارے انبیاء بکری چرائے، اور ایک کام ہوا کہ سارے انبیاء کو دھکے لگائے گئے، 18,000 انبیاء کو سولی پہ چڑھایا گیا، ذبح کر دیا گیا، لیکن سارے انبیاء کرام کو مشقت جھیلنے پڑے، پریشانیاں جھیلنے پڑے، اس کے ساتھ ہر قوم ان کے ساتھ جتنے بھی قوم ہیں سارے اپنے اپنے انبیاء کو اذیت دیے، لیکن پھر بھی لا الہ الا اللہ نہیں بدلے گا۔ جتنے بھی فرعون آیا، سب زمین کے اندر چلے گیا اور چلے ہی جائے گا،
کبھی اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی، جہنم کے اندر وہ ایندھن میں چلے گیا، کبھی بھی وہ جنت کا سرٹیفکیٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے جتنے بھی انبیاء کرام آیا سب انبیاء کرام کے ساتھ یہ کمینہ، یہ کم وقت اذیتیں دیے، پریشانی دیے اور کسی کو ذبح کروائے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ابو جہل تھا، اس زمانے کے مودی جو اس زمانے میں اس سے بھی بڑے جاہل اور اس سے بھی بڑا کمینہ ابو جہل تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں دی اور پریشانیاں دیا، بہت ہی مشکلات جھیل کر ہمیں یہ دین دیے اور یہ دین سکھائے۔ یہ دین ویسی چیز نہیں ہے، دین اللہ رب العزت سے جڑنے کا، اللہ رب العزت سے فریاد کرنے کا ہمیں دنیا میں یہ بھیجا گیا۔ اس دین کے خاطر اسلام کے مطابق اور دین کے مطابق زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اور آپ کو بھی اس دین کے خاطر مرنے کا شوق جذبہ عطا فرمائے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کے آئے اس دین کے اندر نماز کا بھی کہا گیا کہ یہ نماز ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن آج کا انسان یہ نہیں سمجھتا ہے، داڑھی کرواتا ہے، داڑھی نہیں رکھتا ہے۔ کتنی بھی شرم کی بات ہے، کتنی بھی حیائی کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے اپنے چہرے پہ استوا چلایا وہ سمجھو کہ میرے کے اوپر چلایا۔ ایسا کوئی کر سکتا ہے جو دین سے کلمہ پڑھا ہو، جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزار رہا ہو، وہ نبی کے سینے مبارک پہ استوا چلائے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی ایسا حلیہ رکھ لیں۔ ہمیں آدمی یہ دیکھے ہاں یہ بھی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امتی ہے، یہ بھی تو اللہ کا بندہ ہے، یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بھی تو مسلم ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔ تو داڑھی چہرے پہ رکھنا کہا گیا۔ اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جو دنیا کے اندر داڑھی نہیں رکھتا ہے، کل قیامت کے دن بہت بے شرمی کی باری پڑے گی اور بہت تو کل قیامت کے دن میں جنت میں اس کو اتنی بڑی داڑھی اس کے چہرے پہ ہوگی کہ 70 آدمی اس کا داڑھی کو لے اٹھا کر چلیں گے۔ جو انسان جو اللہ کا بندہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امتی دنیا کے اندر میں داڑھی رکھیں گے، بھلے وہ ایک مشت رکھنا چاہیے، ایک چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، ایک مٹھی رکھیے اس سے بھی زیادہ تو کوئی بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، لیکن ایک مٹھی سے اگر چھوٹا ہوا اگر اس پہ چلائے تو یہ گناہ ہو سکتا ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ اللہ عزت ہمیں بھی آپ کو بھی سنت تاریخ زندگی گزارے اور اسلام کے مطابق گزارے اور اس دین پہ مرنے کا جذبہ ہمیں بھی اور آپ کو بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔